کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں, کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں, پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا, بد نظری کی طرف بھی, اور پھر یہ بڑھتا رہا, پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے. یہ میرا ایم ہے, میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے. تو پہلے تو کیا کرنا ہے, پکا عزم کرنا ہے. اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں, اپنے سرہانے کیا رکھیں, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہے نا آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے. کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے. کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے. جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب یہ بے وقوفی ہے نا کہ سٹے لگا لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر. سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ماہر نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ماہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی. آپ کی باقی افلاطونیاں بکراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو. جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے, 3 روزے, یا 1 روزہ, یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ کو. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا. تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پھٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے. صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا پھر نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قوائف پورے کر دیے. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور
جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود, کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود, بولتے کیوں نہیں بھائی, کبھی کسی ہیروئنچی کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ وہ نہیں جاتا, کہتا ہے ابے جاؤ باڈی کی ایسی کی تیسی, مزہ تو آ رہا ہے نا چھٹا لگانے میں. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن نہیں پیے گا, جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں, اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے, اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا, یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں, لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کر لو, کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے, حقیقت ہے, یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے, اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے, آئرن بھی صحیح ہے اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے, تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاک دامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد, میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو, ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو, اس کی اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سنا ہو یا بر وقت شادی ہو گئی ہو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, اس کا کبھی دماغ جائے